السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل میں صرف ایک ہی سوال آتا ہے، ہمارے دل میں ایک ہی ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے، اللہ ہمیں جواب دے، اللہ ہمیں تسلی دے۔ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے، پھر بھی ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے؟ تسلی چاہیے ہوتی ہے۔ جو ایک محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہوتی ہے، اس میں اللہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ آپ کتنی بھی بار گریں، اللہ آپ کو گرنے سے پہلے ہی سنبھال لیتا ہے۔ ہم سے جو بھی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ سے ہم اس غلطی کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لائف میں آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اللہ، اور آپ سے کتنی بھی غلطیاں ہو جائیں کبھی بھی آپ کو جج نہیں کرتا۔ انسان کا کیا ہوتا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ اس انسان کا زینا حرام کر دیتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی بھی جج نہیں کرتا۔ اگر آپ سچے دل سے دعا کرتے ہیں اور صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں پہلے ہی خود ہی فرما دیا ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہ کرنے سے بچو گے، یا تم سے کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے تو تم اس کی توبہ مانگو۔ اگر تم بڑے بڑے گناہ کرنے سے بچو گے، پرہیز کرو گے، تو یہ سوچ کر چلو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ چاہے میں چار دیواری میں کیوں نہ چھپ جاؤں، گھر میں کیوں نہ چھپ جاؤں، چاہے کسی کونے میں کیوں نہ چھپ جاؤں، پر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم کو کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پر وہاں پر تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، یا کہ کوئی گھر والا بھی نہیں ہے، کون دیکھ رہا ہے میری اس غلطی کو، تو پر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں تم سے تمہاری چھوٹے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دوں گا، کیونکہ لائف میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ، کچھ بڑے بڑے گناہ، پر کسی کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری چھوٹے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دوں گا، اور ہمیں گناہ کرنے سے بچا بھی لیتا ہے، ہمیں ہدایت دے دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرنی ہے، یہ کرنی ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب ہم سامنے والے کا دھیان رکھتے ہیں کہ ہم اس کام کو کرنے سے وہ ناراض ہو جائے گا یا وہ ناراض ہو جائے گی، یا اس کام کو کرنے سے میرے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، یہ میں نے کام کر دیا تو سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس جاب میں کچھ غلط کر دیا تو اس پروجیکٹ کو آپ کو اسے نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا، تو آپ اس کی ڈر کی وجہ سے آپ کچھ ایسا غلط کریں گے ہی نہیں۔ تو آپ کچھ گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ سے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں اس گناہ کی جلد سے جلد معافی مانگے۔ اللہ کو جوانی کی معافی بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے جو بھی چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ میں آج آپ سے بات کروں گی سورہ البقرہ میں آیت نمبر 107۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں کو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہ تمہارا خیال رکھتا ہے یعنی کہ نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی تمہارا رشتہ دار ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی خیال رکھنے والا ہے ہی نہیں، یعنی کہ نہ کوئی تمہارا دوست ہے۔ ہم نماز میں کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 107 میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا خیال رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت میں تسلی دی ہے، آیت نمبر 107 میں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہی آیت نمبر 110 یعنی کہ 110 میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے کہ اللہ کی دوستی اگر ہمیں پانی ہے، اللہ کو اگر ہمیں اپنا سچا دوست بنانا ہے، تو کچھ چیزیں ہمیں اپنانی ہوں گی۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟
नंबर 1, नमाज कायम करो और ज़कात देना शुरू करो। याद रखो कि जो भलाई करते हो वो उसके अमल अल्लाह के पास आपको आखिरत में ज़रूर मिलेंगे। और नमाज को कायम करो, बेशक जो तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। अल्लाह हमारे हर काम को, हर एक अमल को ऐसे देख रहा है और उसे हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं। क़यामत वाले दिन वो सब अमाल हमारे सामने पेश किए जाएंगे और हमें उसके लेवल पे को पाना है। अगर हमें अल्लाह से दोस्ती करनी है तो हमें नमाज़ पढ़नी होगी, ज़कात अदा करनी होगी। हर चीज़ को ऐसे ही नहीं लेता कि हम कहेंगे कि हम तो 5 टाइम की नमाज ही पढ़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा थोड़ी कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ करना है, बहुत ज़्यादा अमल नहीं करने हैं, कुछ ही करने हैं पर दिल से करने हैं। अल्लाह को हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, अल्लाह को सिर्फ क्वालिटी चाहिए। अपना अल्लाह को दोस्त बनाना है तो हमें 5 वक्त की नमाज कायम करनी होगी, ज़कात अदा करनी होगी, गरीबों की मदद करनी होगी। क्योंकि नमाज, ज़कात और रोज़ा रखने का इतना बड़ा अज़र क्यों है? अल्लाह ने, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने पैसे से करता है। अगर वो पैसा अल्लाह की राह में ख़र्च करता है तो दिस प्रूफ कि उस पैसे से ज़्यादा आपको अल्लाह से मोहब्बत है। तो अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फरमा। हम सबको नमाज़ पढ़ने की, ज़कात अदा करने की और लोगों की मदद करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमसे जो भी गलती हो गई है, छोटे बड़ा जो भी गुनाह हो गए हैं, उन सब गुनाह को माफ़ करना। आमीन।